ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه جلت عظمته والصلاة والسلام وتحيته والإكرام على نبي المكي المدني القرشي الابتهي التهامي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم المحمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وسخائهم وجلالتهم وعظمتهم وكرامتهم ونجابتهم وشرافتهم وشجاعتهم وبصالتهم وبلاغتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پڑھ لیں محمد. عظمت زہرا پر ایک باواز بلند صلوات پڑھ لیجیے آپ. قبولیت دعا کے لیے ایک اور صلوات پڑھ لیجیے آپ حضرات. مریضوں کی شفا یابی کے لیے ایک اور صلوات پڑھ لیجیے آپ حضرات. صلی اللہ علیہ. ارباب فکر و نظر، ارباب علم و خرد، ارباب فہم و فراست، ارباب تعلیم و تعلم و تدبر، ارباب تعقل، ارباب اہل بیت، ارباب حسین، ارباب عزا، خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کی اس عظیم ترین عبادت کو قبول فرمائے اور اس عظیم ترین عبادت کی جزا جوار اہل بیت اور مقام اہل بیت خدا آپ کو عطا فرمائے. عزیزان گرامی، صحرائے کربلا میں جو افراد امام حسین کے ساتھ کھڑے تھے، ان سے امام حسین نے شب عاشور کہا کہ میں تم کو جنت لکھ کے دیتا ہوں اور زمین مقتل، زمین کربل اور صحرائے کربلا کو چھوڑ کے چلے جاؤ. جنت کی ضمانت میں لیتا ہوں چونکہ امام سردار جنت ہیں اور بابا قسیم النار والجنہ ہیں، تو میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں اور چلے جاؤ. مگر چونکہ معرفت کے اس آسمان پر شہداء کھڑے تھے، غور کیجئے گا، معرفت کے اس آسمان پر کھڑے تھے جن کے سامنے جنت بہت چھوٹی تھی، بہت چھوٹی تھی. تو مجلس حسین میں آنا اس نظریے سے نہیں کہ مجلس حسین میں آنے سے ہمیں کوئی فائدہ مل جائے. فائدہ تلاش نہ کیجیے گا، رابطہ تلاش کیجیے گا. اگر صحرائے کربلا میں امام حسین کے جو ساتھی تھے وہ مقتل اور زمین کربلا کو چھوڑ کے چلے جاتے تو جنت ان کو مل جاتی، مگر ان کو قرب حسین نہ ملتا. غور کیجیے گا، امام کی قربت نہ ملتی. امام اس عظیم عمل کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا. وہ عظیم عمل کیا تھا؟ صحرائے کربلا تک. اللہ اکبر. سیدۃ نساء العالمین جس کو سلام کریں،
شہدائے کربلا تک آنا جنت ہے، اور صحرائے کربلا میں قربانی پیش کرنا بی بی کا سلام ہے، شہزادی کا سلام ہے، اور دنیا کو یہ بتا دیا یاد رکھو فکر کو، تھاٹ کو، مزاج کو، ویژن کو، مشن کو، زیارت کو، مجلس کو فائدے کی نظر سے نہ دیکھنا۔ غور کیجئے گا، یہ شہداء نے یونیورسل میسج دیا، فائدہ وہ تلاش کرتے ہیں جو غیر ہوتے ہیں، اپنے جو ہوتے ہیں وہ رابطہ تلاش کرتے ہیں۔ اگر رابطہ مضبوط ہے عزیزان گرامی تو امام وقت اسے سلام کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اس لیے عزیزان گرامی ہمیں یہ غور کرنا چاہیے، بچوں کو ہمیں سمجھانا چاہیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آٹومیٹکلی آپ کو ملتی ہیں، آپ کو وہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، نو نیڈ ٹو آسک، ضرورت بھی نہیں پڑتی، آٹومیٹکلی آپ کو مل جاتی ہے کچھ چیزیں۔ اس میں سے ایک ہے ثواب۔ آپ مجلس حسین میں آئے تو آپ کو ثواب مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اہل بیت اطہار یہ نہیں چاہتے کہ آپ کو ثواب مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ اور فرمایا آپ نے، یعنی آپ کی ڈگنیٹی، آپ کا شرف یہ ہے کہ آٹومیٹکلی آپ کو ثواب ملتا ہے۔ اب مجلس حسین یا مجلس زہرا میں بیٹھ کر آپ کو جنت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں زہرا بیٹھی ہوں وہی جنت ہے۔ غور کیجئے گا عزیزان گرامی، تو آپ کو اب جنت کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا یہ مزاج نہیں رکھنا ہے کہ میں یہ کر لوں تو یہ ہو جائے گا، وہ پڑھ لوں تو وہ ہو جائے گا، یہ پڑھ لوں تو وہ ہو جائے گا، یہ کرنے سے فلیٹ مل جائے گا۔ نہیں عزیزان گرامی، اگر آپ کی 2 منٹ کی عبادت جو آپ کو اپنے رب سے، خالق سے، معبود سے، مسجود سے، کریٹر سے، پالنہار سے کنیکٹ کر دے، وہ 2 منٹ کی عبادت 2 سال کی عبادت سے بہتر ہے جس میں آپ کا کنیکشن نہ ہو۔ اس لیے ضرورت اس بات کی عزیزان گرامی کہ ہم اپنے رابطے کو مضبوط کریں، اپنے کنیکشن کو مضبوط کریں، اپنی معرفت پر نگاہ رکھیں کہ میں مجلس زہرا سلام اللہ علیہا میں آیا ہوں تو میرا رابطہ، میرا کنیکشن ہوا کہ نہیں ہوا، یا میں یوں ہی کسٹم اور ٹریڈیشن اور رسم اور مراسم کے حساب سے مجلس کا اعلان ہوا اور میں آیا اور آنے کے بعد بیٹھا اور شرکت کی اور چلا گیا۔ اس کا مطلب عزیزان گرامی 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک جو مصلی پہ نماز پڑھتے ہیں عادت کی طرح، غور کیجئے گا، ایک وہ ہے جو مصلی پہ نماز پڑھتا ہے عادت کی طرح، اور ایک وہ ہے جو مصلی پہ نماز پڑھتا ہے عبادت کی طرح، ایک وہ جو فرش حسین پر بیٹھتا ہے عادت کی طرح، اور ایک وہ ہے جو فرش حسین پر بیٹھتا ہے عبادت کی راہ۔ اب آپ کو یہ غور کرنا ہے عزیزان گرامی کہ جو میں فرش حضرت زہرا پہ بیٹھا ہوں یہ عادت ہے یا عبادت؟ ہاؤ ٹو نو دیٹ، یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ عادت ہے یا عبادت؟ عبادت یا عادت کا اگر آپ کا کنیکشن ہو جائے تو عبادت ہے، آپ کا کنیکشن ہو جائے تو عبادت ہے، اور کنیکشن نہ ہو، بیٹھے ہوں فرش پر سوچ کچھ اور رہے ہوں تو پھر یہ عادت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ آج عزیزان گرامی سلامت رہیں تمام وہ جوانان، تمام وہ لوگ جو مجلس حضرت بطول میں شرکت کر رہے ہیں۔ ابھی ایک فرد سے میری ملاقات ہوئی، 85 ایئرز اولڈ، یہاں پر لوگ مجلس میں آئے ہوئے ہیں۔ 85 ایئرز اولڈ مومن یہاں آ کر ایک جوان کو پیغام دیتا ہے کہ کثیر السن ہونے کے بہانہ کر کے مجلس سے دور نہ جاؤ۔ جب میں 85 ایئرز اولڈ ہو کے مجلس حضرت بطول میں آ رہا ہوں تو تم جوان ہو کر گھر میں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تم گھر میں کیوں بیٹھے ہو؟ کل امام جب آئیں گے کہتے یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، مولا اگر ہم کربلا میں ہوتے تو آپ کے ساتھ ہم اس مقام عظیم پر، مقام فضیلت پر فائز ہوتے۔ کیسے فائز ہوتے؟ ذرا سی ٹھنڈ میں تو نکل نہیں پاتے، صحرائے کربلا میں تیروں کے سامنے جاتے، نیزوں کے سامنے جاتے، برچھیوں کے سامنے جاتے، سنسناتے ہوئے تیروں کے سامنے جاتے۔ خدا کی قسم یاد رکھیے گا، جب معرفت بڑھ جاتی ہے تو تیروں کی بارش ہوتی ہے۔ امام کا چاہنے والا کھڑا رہتا ہے مگر یہ تک نہیں کہتا مولا جلدی نماز پڑھ لیجئے، زخم میرے سینے پہ لگ رہے ہیں۔
عزیزان گرامی اس لیے کہ معرفت ہے امام کی اور امام سے رابطہ مضبوط ہے، اور جب کنیکٹڈ ہوتا ہے تو غور کیجئے گا تیروں کی وجہ سے پسلیوں کی ٹوٹنے کی آواز تو زمین کربلا سے آ رہی تھی کہ پسلیاں ٹوٹ رہی ہیں، مگر ارادوں کے ٹوٹنے کی آواز کسی نے نہیں سنی۔ ارادہ نہیں ٹوٹا، پسلیاں ٹوٹ رہی تھی، لہو بہہ رہا تھا، مگر صحرائے کربلا میں حسین کے ساتھی جو کھڑے تھے انہوں نے آتی ہوئی دنیا کو، نیشن کو، جنریشن کو، امت کو، یوتھ کو، جوانوں کو پیغام دیا کہ تم کربلا یاد کر کے روتے ہو تو اپنے آپ کو تیار کیا ان جوانوں کی طرح۔ یہ عزاداری تیاری ہے عزیزان گرامی، یہ عزائے فاطمیہ تیاری ہے اس لشکر حجت میں شرکت کے لیے کہ تم صحرائے کربلا کے لیے تیار ہوئے ہو یا تیار نہیں ہوئے ہو۔ اس لیے کہ جب یہ مسئلہ پیش کیا جاتا ہے کہ زمین کربلا پر امام کے ساتھی جتنے کڑے تھے، کسی ایک ساتھی نے کہا کہ مولا بہت تیزی سے تیر ہو برس رہے ہیں، حملہ ہو رہا ہے، نیزے لگ رہے ہیں، برچیاں لگ رہی، فلاں ساتھی مولا دیکھیے گر گیا، شہید ہو گیا، مولا جلدی سلام پڑھ لیجئے، مولا جلدی نماز پڑھ لیجئے، نہ کہنا اس بات کی دلیل ہے درد تو تھا مگر احساس درد نہ تھا۔ عزیزان گرامی تو یہ ٹھنڈی کا موسم ہو یا گرمی کا موسم ہو، عزادار موسموں کے تغیر سے خود کو نہیں بدلتے۔ غور کیجئے گا میرے جوانوں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، کل حضرت امام حسین آپ سے سوال کریں گے۔ میں تو 3 دن کی یہ مجلس اور باقی اس کے بعد چلا جاؤں گا، مگر آپ کو یہ جملہ کہہ کے جا رہا ہوں عزیزان گرامی، یاد رکھیے گا کبھی بھی موسم سے نہ گھبرائیے۔ اور خدا کا شکر بھی جی آپ کے گھر میں ہیٹنگ کا انتظام ہے، گاڑی میں ہیٹنگ کا انتظام ہے، مرکز میں ہیٹنگ کا انتظام ہے۔ میرے بچوں، میرے جوانوں، غور کرنا، آپ کو تیاری کرنا ہے اس صحرائے کربلا میں جو مقتل سجا کے شہداء نے دیا، اور سجا کے دے کر آپ کو یہ بتایا کہ دیکھو شہدائے کربلا میں امام کے ساتھی کس طرح سے ہیں، جہاں پر ایک بوڑھا ساتھی بھی ہے، جہاں پر جوان ساتھی بھی ہیں، جہاں 6 ماہ کا بچہ بھی ہے، تیر کھا کے بچہ مسکرا رہا ہے۔ عزیزان گرامی یہ مسکرانا کوئی ایسا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ مسکرا کر دنیا کو پیغام دینا ہے کہ تیر گلے کو چھید سکتا ہے مگر ارادوں کو پامال نہیں کر سکتا۔ ہم امام کے ساتھ رہ کر تیر کھا کے مسکرائیں گے، روئیں گے نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ لیجئے محمد علامت۔ اس لیے عزیزان گرامی عزائے فاطمیہ میں زیادہ سے زیادہ پوری دنیا میں جہاں جہاں یہ آواز جا رہی ہے، پوری دنیا کے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے چاہنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس بطول کا تذکرہ کریں، اس بنت رسول کا تذکرہ کریں جو نبی کی بیٹی ہے، جو سردار کی بیٹی ہے، جو پیغمبروں کے پیغمبر کی بیٹی ہے۔ آج عزیزان گرامی امام حسین کون ہے؟ ابن رسول۔ کون ہے امام حسین؟ ابن رسول۔ امام حسین کا تذکرہ اور امام حسین کی شہادت اور عاشورہ پوری دنیا میں اس انداز میں منایا گیا کہ آپ کہیں بھی کسی ملک میں کھڑے ہو کر کسی منطقے میں کہیں ابن رسول کے قاتل پر لعنت، کوئی بولے گا؟ کوئی بولے گا؟ کہیں بھی آپ لعنت کر سکتے ہیں ابن رسول کے قاتل پر لعنت بے شمار، اس لیے کہ پوری دنیا میں عاشورہ نے ابن رسول کے قاتل کو ذلیل کر دیا۔ اب ابن رسول کا قاتل منہ چھپاتا ہوا پھر رہا ہے، کوئی شخص یزید کے خیمے میں کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جب عزائے فاطمیہ آپ عاشورہ کی طرح منائیں گے تو پھر بنت رسول کا قاتل اپنے چہرے کو چھپا نہیں پائے گا۔ پھر آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے حسین کے قاتل پر لعنت پوری دنیا میں ہو رہی ہے، اسی طرح سے بنت رسول کے قاتل پر پوری دنیا میں لعنت ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ پوری دنیا میں ہوگی۔ اب عزیزان گرامی سوال یہ ہوتا ہے، مجھ سے لندن میں کسی نے پوچھا کہ مولانا مملکت شرف کی شہزادی بنت رسول، جمال رسول، نور رسول، کرم رسول، شرف رسول، تعزیز رسول، تبجیل رسول، جمال کائنات، نور کائنات، شرف کائنات، نبیوں کے سلطان و سردار کی بیٹی، پیغمبروں کے پیغمبر کی بیٹی، عزیزان گرامی اتنی بڑی شہزادی ہے عزیزان گرامی کہ سارے انبیاء جس کا احترام کر رہے ہیں، وہ نبی کی بیٹی دربار میں فدق لینے کے لیے گئی تھی۔ میں نے کہا اس کی بہت ساری علتیں، ریزن ہے، سبب ہے، اسباب ہے۔ صلوات پڑھیں تو عرض کریں آپ کی خدمت میں۔
ایک آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں عزیزان گرامی، پھر خطبے کی طرف آتا ہوں۔ قرآن کی آیت کا نزول ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ کیا مطلب؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم نساء کو لاؤ، ہم نساء کو لائیں، تم نفس کو لاؤ، ہم اپنے نفس کو لائیں۔ لاسٹ میں کیا ہے؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى کیا مطلب؟ جھوٹوں پر لعنت۔ تو پروردگار خالق تہذیب ہے، پروردگار گفتگو ہو، نقاش ہو، ڈیبیٹ ہو، باتیں ہو، مگر لعنت کا اہل بیت کے دشمن یا اہل بیت کے مقابلے میں جب بھی جو بھی آئے گا وہ لعنتی ہے۔ اب اس میں اف بٹ نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کے دشمن پہ لعنت کریں یا نہ کریں، بالکل کریں، اس لیے کہ قرآن کر رہا ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ جب یہ آیت کا نزول ہوا، آیت کا جب نزول ہوا تو عیسائیوں نے نبی سے معافی مانگ کر خود کو لعنت سے بچا لیا کہ نہیں؟ بچا لیا۔ تو خدا عالم الغیب ہے کہ نہیں ہے؟ خدا عالم الغیب ہے نا؟ بتائیے ہے کہ نہیں ہے؟ عالم الغیب ہے، تو کیا خدا کو معلوم نہیں تھا کہ یہ معافی مانگ لیں گے اور مباہلہ نہیں ہوگا؟ معافی مانگ لیں گے، مباہلہ نہیں ہوگا، تو لعنت بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ غور کریں، غور کریں میرے جوانوں، غور کرو۔ جب خدا کو، پروردگار کو، معبود کو، مسجود کو، خالق اکبر کو اس بات کا علم تھا کہ عیسائی معافی مانگ لیں گے، نبی کے قدموں میں گر جائیں گے، مباہلہ نہیں ہوگا، تو لعنت بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ لعنت آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا مطلب لعنت آئی ہے، مگر اس لعنت کو جانا کہیں اور ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہیں تک آپ کو پہنچانا تھا، بیدار ہو گئے۔ لعنت آئی ہے یہاں، مگر اسے جانا کہیں اور ہے۔ نبیوں کے سلطان و سردار کی بیٹی ایک صحابی کے دربار میں کھڑی ہے، کھڑی ہے دربار میں۔ اس نے کہا نبی کی بیٹی نے کہ میرا حق مجھے دے دے۔ صحابی نے کہا کہ گواہ لے کر آؤ۔ نبی کی بیٹی نے وہی پنجتن، وہی گواہ پیش کر دیے جو مباہلہ والے تھے۔ کیا مطلب؟ مباہلہ میں جو پنجتن کے سامنے آ جائے وہ ہے لعنتی۔ عیسائی معافی مانگ کر لعنت سے بچ گئے، بطول سے گواہ مانگا، بطول نے وہی مباہلہ والے پنجتن پاک میں سے بھیج دیا اور یہ کہا کہ علی میرا گواہ، مباہلے والے علی میرے گواہ، مباہلے والے حسن میرے گواہ، حسین میرے گواہ۔ عزیزان گرامی، اس نے کہا کہ میں گواہی نہیں مانتا۔ بطول نے دربار صحابی میں جا کر یہ کہا کہ اے ظالم اور غاصب سن لے، میں تیرے دربار میں فدق لینے نہیں آئی ہوں، لعنت کو تیرے منہ پر مارنے آئی ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اصل مستحق تک لعنت کو پہنچانے کے لیے آئی ہوں۔ جرم کی دنیا کا یہ مجرم بادشاہ بنا ہوا تھا۔ دنیا کو، جوانوں کو، بچوں کو، یوتھ کو پتہ کیسے چلتا کہ کون لعنتی ہے؟ اور آیت اپنے مصداق کو تلاش کرتی، آیت اپنے منطوق کو تلاش کرتی، آیت اپنے مفہوم کو تلاش کرتی کہ لعنتی کون۔ اس کا مطلب عزیزان گرامی زہرا نے بتا دیا کہ مباہلہ والے جو میرے گواہ کو جھٹلا دے، لعنت اسی پر برستی رہے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مستحق لعنت کون ہے عزیزان گرامی؟ تو دشمن زہرا پہ لعنت بے شمار، بنت رسول کے قاتل پہ لعنت، حضرت محسن کے قاتل پہ لعنت، ابن رسول کے قاتل پر لعنت، گھر جلانے والوں پر لعنت، بے شمار لعنت ہو عزیزان گرامی۔ جب یہ سوال قائم ہوگا تو کل دنیا کی امتیں پوچھیں گی کہ کیا ہوا تھا نبی کی بیٹی کے ساتھ، کیا ہوا تھا نبی کی بیٹی کے ساتھ جو یہ مسئلہ پیش آیا۔ ایک صلوات پڑھیں تو عرض کریں آپ کی خدمت میں۔ عزیزان گرامی، میں نے یہ چاہا کہ چونکہ عزائے فاطمیہ کی مجلس ہے، لہٰذا ڈپ میں نبی کی بیٹی نے اپنے خطبے کے ذریعے سے جو یونیورسل پیغام دیا
اس کے اندر جو اسرار چھپے ہوئے ہیں، جو میسیجز چھپے ہوئے ہیں، وہ دنیا تک پہنچ جائیں کہ بنت رسول کیا بول رہی ہیں۔ ورنہ مجلسوں میں ایسا ہوتا ہے کہ 2-4 لفظ پڑھے اور اس کے بعد پھر گفتگو ختم ہوئی، خطبہ مکمل نہیں پڑھا جاتا یوزولی، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، خطبہ پڑھوں گا تاکہ پتہ چلے، صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اب عزیزان گرامی غور کیجئے گا، بنت رسول صحابی کے دربار میں، بنت علی شرابی کے دربار میں، 2 بیویاں ہیں، دونوں نے دربار میں جا کر خطبہ دیا۔ علی کی بیٹی نے دربار شام میں شرابی کے دربار میں خطبہ دیا، نبی کی بیٹی نے صحابی کے دربار میں خطبہ دیا۔ اب جوانوں سے سوال کرو، علی کی بیٹی نے خطبہ کیوں دیا؟ علی کی بیٹی نے خطبہ اس لیے دیا کہ یزید کی جھوٹی خلافت ذلیل ہو سکے۔ غور کیجئے گا، یزید کی جھوٹی خلافت اور جھوٹا اسلام اور جھوٹی بادشاہی ذلیل ہو سکے۔ بنت رسول حضرت بطول نے خطبہ اس لیے دیا کہ جھوٹا خلیفہ اور جھوٹی خلافت ذلیل ہو سکے، اس لیے بطول نے دربار میں خطبہ دیا۔ بنت رسول نے خطبہ شام میں دیا، بنت علی نے خطبہ شام میں دیا، بنت رسول حضرت بطول نے خطبہ مدینے میں صحابی کے دربار میں۔ کیا بی بی نے کہا تھا؟ جہاں تک میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نبی کی بیٹی نے آیت پڑھی اور یہ کہا کہ کافر کو عذاب اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ بی بی، یہ بیٹھا ہوا فرد مسلمان اسے رائٹر لکھ دیں گے، میڈیا اسے مسلمان لکھے گی، آپ کی زبان سے کافر اور کافر کو عذاب گھیرے ہوئے، وہی مماثلت ہے جیسے بنت علی، جمال علی، نور علی، قوت علی، غور کیجئے گا، بصالت علی، شہامت علی، لسان علی، علم علی، اختیار علی، جناب زینب نے شام کے دربار میں خطبہ دیا علی کے لہجے میں۔ اسی طرح سے صحابی کے دربار میں بطول خطبہ دے رہی ہیں نبی کے لہجے میں، نبی کے لہجے میں خطبہ دے، فرماتی ہیں کہ کافروں کو عذاب گھیرے ہوئے ہے۔ اس کا مطلب جو نبی کی بیٹی کی نگاہ میں کافر ہو، نبی کی بیٹی کی نگاہ میں جو کافر ہو، دنیا اسے مسلمان لکھ دے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ صدیقہ بول رہی ہے۔ فرماتی ہیں اللہ اکفیہا حیات منکم، خطاب کرتے کرتے نبی کی بیٹی کو جلال آ گیا، کہتی ہے کہ تم حقیقت سے بہت دور، حیات منکم، تم حقیقت سے بہت دور، وَكَيْفَ بِكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں کیا ہو گیا، وَأَنَّ تُوفَكُونَ، تم کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کس راستے پر جا رہے ہو تم؟ میں نبیوں کے سلطان و سردار کی بیٹی ہوں، سارا مجمع، سارا کراؤڈ، جیسے علی کی بیٹی شام کے دربار میں سارا مجمع جمع تھا، علی کی بیٹی بول رہی تھی، اسی طرح نبی کی بیٹی صحابی کے دربار میں بول رہی، تم کہاں جا رہے ہو، تم کو کیا ہو گیا؟ فرماتی کتاب اللہ بین اظہرکم، کتاب خدا تو تمہارے سامنے ہے، امورہ ظاہرہ، احکامہ ظاہرہ، اعلامہ باہرہ، زواجرہ لاہرہ، وامامرہ واضحہ۔ فرماتی کہ جس کے امور، جس کے حکم بالکل واضح، روشن، کلیئر ہیں، پھر جو جملہ کا خدا کی قسم پوری دنیا کے مسلمان گھٹنے ٹیک دیں گے اس جملے کے سامنے۔ فرماتی ہیں قد خلفتموہ وراء ظہورکم، مگر تم نے کتاب خدا کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ کیوں بی بی یہ بول رہے ہیں؟ اس لیے کہ ایک ظالم نے، ایک مجرم نے نبی سے یہ کہا تھا حسبنا کتاب اللہ یا حسبنا کتاب اللہ، ہم کو کتاب خدا کافی ہے، کتاب خدا کافی ہے۔ وہ یہ کہہ رہا تھا ہمیں رقعہ، لیٹر، خط، وصیت، نصیحت نہیں چاہیے، ہمارے پاس کتاب خدا کافی۔ بی بی کیا کہتے ہیں کہ کتاب خدا کو تو نے پس پشت پھینک دیا ہے، ڈال دیا ہے۔ اس کا مطلب نہ تو قرآن پہ عمل کر رہا ہے، نہ تو حدیث پہ عمل کر رہا ہے۔ جو نہ قرآن پر عمل کرے نہ حدیث پر عمل کرے، وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ سنو دنیا کے مسلمانوں، نبی کی بیٹی کیا بول رہی ہے؟ ارغبتاً عنہ تریدون، تم نے اس سے منہ موڑ لیا ہے، قرآن سے تم ہٹ گئے ہو۔ ام بغیر تحکمون، اور قرآن سے ہٹ کر تم فیصلے دے رہے ہو۔ بہت قرآنی بنتے تھے، بہت اللہ کی کتاب والے بنتے تھے، حسبنا کتاب اللہ، حسبنا کتاب اللہ۔ جماہیر کو نبی کی بیٹی سنا رہی ہے کہ اس کے بہکاوے میں مت آؤ جو کہتا ہے کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ یہ کتاب خدا سے ہٹ کر ڈیسیزن اور فیصلہ لے رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر، اب بی بی نے پھر ایک آیت پڑھی،
اور آیت پڑھنے کے بعد کہتی ہیں بیس للظالمین، ظالموں کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ بیوی سے ظالم، دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ نبی کی بیٹی نے ظالم کس کو کہا۔ اس کے بعد فرماتی اب جو آگے فقرہ اور آیت کو پڑھا، خدا کی قسم اس آیت سے ثابت یہ ہو گیا کہ تخت پر بیٹھا ہوا فرد مسلمان نہیں ہے۔ جو تخت پر بیٹھا ہوا مسلمان نہیں ہے، یہ میرا جملہ قلب عباس کا جملہ نہیں، آیت الہی زبان حضرت بطول سے یہ جملہ جاری ہوا۔ بطول فرماتی وَمَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلْ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور راستے پر چلے گا، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین بنائے گا، اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں ایسا شخص خسارے میں ہوگا۔ اس کا مطلب بی بی نے بتا دیا، نہ یہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ یہ دین کو مانتے ہیں، نہ یہ اسلام کو مانتے ہیں، یہ سقیفہ میں بیٹھ کر انہوں نے اپنا ایک الگ دین بنا لیا۔ جو الگ دین کو بنا لے وہ خسارے میں ہے اور ظالم بھی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وہ خسارے میں بھی ہے اور ظالم بھی ہے۔ یہ مملکت شرف کی شہزادی حضرت بطول، اب یہاں پر جملہ عرض کر دوں عزیزان گرامی، جب نبی کی بیٹی خطاب کر رہی تھی تو سارا کا سارا مجمع خاموش تھا۔ میں نے اس پر بہت ریسرچ کی، بہت تحقیق کی کہ اتنا بڑا کراؤڈ جو بیٹھا ہوا تھا صحابی کے دربار میں، اتنے بدتمیز لوگ تھے، گھر جلانے والے لوگ، بی بی کے گھر پر اٹیک کرنے والے بدتمیز بدبخت، لیٹر کو پھاڑنے والے لوگ، تھوکنے والے لوگ، بدتمیزی کرنے والے لوگ، جب نبی کی بیٹی بول رہی تھی تو خاموش کیسے تھے؟ کوئی تو بدتمیز بولتا۔ اس پر میں نے تحقیق کی عزیزان گرامی، اس لیے کہ جس طرح سے علی کی بیٹی جب کوفے میں خطبہ دے رہی تھی، کوفے میں جب علی کی بیٹی پہنچی، غور کیجئے گا اور پھر اس کو کنیکٹ کیجئے، علی کی بیٹی جب کوفے میں پہنچی بہت زیادہ کراؤڈ تھا، ہر طرف سے شور و غل کی آوازیں آ رہی تھی، سو مچ کراؤڈڈ۔ علی کی بیٹی کو خطاب کرنا تھا، بولنا تھا، خطبہ دینا تھا۔ کوفی اتنے زیادہ شریف نہیں تھے کہ بی بی کہیں کہ مجھے خطبہ دینا، خاموش ہو جاؤ تو خاموش ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ اشارت الی الناس ان اسکتوا، نبی کی بیٹی نے اشارہ خاموشی یوں، اشارت الی الناس، لوگوں کی طرف یوں کیا، یوں۔ سکنت الاصوات والاجراس واجراس الابل، یہاں تک روایت ہے کہ جیسے ہی نبی کی نواسی علی کی بیٹی حضرت زینب نے کوفے میں اشارہ خاموشی یوں کیا، جیسے یوں کیا، سارا کا سارا مجمع، سارے کے سارے کوفی سائلنٹ۔ they were trying to talk۔ غور کیجئے گا، ایسا نہیں ہے کہ نبی کی بیٹی نے اشارہ خاموشی یوں کیا تو سب جان بوجھ کر خاموش ہے، no، they were trying to talk۔ وہ بولنا چاہتے تھے، بولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آواز کیا آئی؟ ارتدت الانفاس وسکنت الاجراس۔ ارتدت الانفاس یعنی دم گھٹنے لگا، سانسیں ٹھہر گئی، موت کی ہچکی کوفی لینے لگے۔ اس کا مطلب علی کی بیٹی اس عظیم الشان باصلہ اور عظیم الشان بیٹی کو کہتے ہیں جو اپنے باپ کی طرح موت و حیات پر قدرت رکھتی ہے۔ اللہ اکبر، اپنے بابا کی طرح موت و حیات پر قدرت رکھتی ہے۔ جب اشارہ خاموشی کیا تو سارے کے سارے کوفی موت کی ہچکی، یعنی لگ رہا تھا کہ مر جائیں گے۔ نبی کی بیٹی صحابی کے دربار میں جب بول رہی تھی، سارے کے سارے بیٹھے ہوئے افراد، اس میں جو مجرمین تھے وہ بھی بولنا تو چاہتے تھے مگر بول نہیں پا رہے تھے، اس لیے کہ وہ علی کی بیٹی زینت علی تھی، اور یہ نبی کی بیٹی جو نبی کے لیے رحمت بن کے آئی تھی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب عزیزان گرامی اس میں جواب مل جائے گا خطبے سے۔ اگر میں جواب دوں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس وقت تلوار کیوں نہیں اٹھائی،
جب پتہ تھا کہ باغ فتح کو غصب کر لیا، سقیفہ میں چلے گئے، شرابیوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ سقیفہ میں سب بیٹھ گئے اور خلافت کو بانٹ لیا، ڈیوائیڈ کر لیا، چن لیا، جو بھی کرنا تھا کر لیا۔ مولائے متقیان تھے، جلال کائنات تھے، ذوالفقار تھی، قوت تھی، قدرت تھی، اختیارات تھے، شجاعت تھی، بہادری تھی، آنکھوں کی پتلیوں میں عرب کے سرماؤں کا مقدر تیرتا تھا۔ اتنے شجاع علی، اتنے عظیم علی، اتنے بہادر علی، اتنے باصل علی، پھر علی کے سامنے علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ غور کی جگہ بی بی نے خطبے میں جواب دیا، صلوات پڑھیں تو عرض کریں آپ کی خدمت میں۔ فرماتی ہیں ثم لم تلبس الا ریسا ان تسکن نفرتها، تم نے بہت جلد بازی کی، تم نے بہت جلد بازی کی۔ بی بی اور کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ثم اخذتم تورون وقدتها، اور پھر تم نے کس سے خطاب کر رہی؟ تخت پہ بیٹھے ہوئے اس فرد سے، میں تو نام لینا بھی نہیں پسند کرتا۔ بی بی کہتی کہ تم نے جنگ کو جاری کرنے کی پوری کوشش کر دی، یا آتش جنگ کو تم نے جلا دیا۔ کیا مطلب؟ یعنی علی یا تو جنگ کریں خلافت کے لیے، اور کل کا رائٹر اور رپورٹر یہ لکھ دے کہ کثیر تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں مدینے میں لوگوں کو علی نے قتل کیا حکومت کے لیے۔ غور فرمایا آپ نے، ایک طرف مسئلہ یہ ہے کہ اگر خلافت لیتے ہیں تو بکا ہوا رائٹر یہ لکھے گا کہ علی بن ابی طالب نے حکومت کے لیے، خلافت کے لیے، کرسی کے لیے اتنے مسلمان کو مار ڈالا۔ مسلمان نہیں بلکہ صحابی لکھ دیتے، اور یہ لکھ دیتے کہ علی بن ابی طالب ابو طالب کا بیٹا، اس نے مدینے میں خون کی ندیاں بہا دی حکومت کے لیے۔ بی بی کیا فرماتی ہیں کہ آتش جنگ کو تم نے روشن کر دیا، یعنی تم نے ماحول جنگ والا بنا دیا ہے، خلافت کو غصب کیا، اور ایسا سچویشن تم نے کر دیا، ایسے حالات تم نے کریٹ کر دیے کہ پورے مدینے کے اندر جنگی حالات ہو گئے۔ اب اس جنگی حالات میں اگر علی تلوار اٹھا لے تو سارے کے سارے دشمن اور منافق ایک ساتھ ہو کر علی سے جنگ کریں، اور علی اگر خاموش بیٹھ جائیں تو یہ ہے کہ علی بزدل ہیں، اور علی اگر سب کو مار دیں تو علی کو قاتل لکھا جائے گا۔ غور فرمایا آپ نے، علی کو گریڈی لکھا جائے گا، علی کو قاتل لکھا جائے گا۔ علی ابن ابی طالب نے وصیت پیغمبر پر عمل کیا۔ اب اس کے بعد فرماتی ہیں وَتُحَيِّجُونَ جَمْرَتَهَا، تم نے جنگ کی آگ کو روشن کیا اور شعلہ جنگ کو تم نے بھڑکایا۔ تم یہ کوشش کر رہے ہو کہ جنگ کسی طرح سے شروع ہو جائے، تم تو چاہ رہے ہو کہ جنگ شروع ہو جائے۔ علی کے خلاف کتنی خطرناک سازش، کتنا خطرناک معاملہ، کتنا خطرناک پلاننگ۔ یہ نبی کی بیٹی اسی کے دربار میں صحابیوں کو، بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ بتا رہی، سمجھا رہی کہ یہ تخت پر جو بیٹھا ہوا شخص یہ جنگ کے حالات کو کریٹ کر رہا ہے۔ اب جو جنگ ہو جائے تو کتنے لوگ مارے جائیں گے۔ اب اس کے بعد غور کیجئے گا، ایک چھوٹی سی خلافت کے لیے علی جنگ کریں، جس کے لیے مولا نے کہا یہ دنیا چھینک سے بدتر ہے میرے سامنے، بکری کی چھینک سے بدتر، بکری کی چھینک سے بدتر شے کے لیے علی جنگ کریں۔ خلافت علی کے قدموں کو بوسہ دیتی ہے، علی کو خلافت کی کیا ضرورت ہے؟ عزیزان گرامی، خلافت اور حکومت علی کے قدموں کو بوسہ دیتی ہے۔ عزیزان گرامی، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ پھر اس کے بعد فرماتی ہیں آپ جو جملہ کہا، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس نبی کی بیٹی کے جملے پر بیدار ہونا چاہیے، اور پوری دنیا میں یہ میسج جانا چاہیے۔ کیا کریں بی بی؟ وَتَسْتَجِبُونَ لِحَاتِفِ الشَّيْطَانِ الْغَوِيِّ، اے کراؤڈ، اے لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ وہ شیطان، بہکے ہوئے شیطان، گمراہ ہوئے شیطان کے بہکاوے میں آ کے تم اس کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہو۔ اس بہکے ہوئے شیطان نے تم کو آواز دی، تم سب شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ اس کا مطلب نبی کی بیٹی کا میسج یونیورسل ہے۔ جو دربار میں بیٹھے تھے وہ بھی شیطان کے بہکاوے میں تھے، اس دور کے مسلمان بھی بہکاوے میں آ گئے، اس دور کے بھی مسلمان بہکاوے میں آ گئے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تم شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ اللہ اکبر، نبی کی بیٹی آپ کس کو شیطان کہہ رہی ہیں؟ اس کے بعد ارشاد فرماتی وَإِطْفَاءِ نُورِ الدِّينِ الْجَلِي، اور یہ جو افراد، غور کیجئے گا عزیزان گرامی، اتنا بڑا جملہ ہے، اگر ہم یہ جملہ کہہ دیں تو کل کا مسلمان یہ کہہ دے گا کہ کلب عباس آپ کیا کہہ رہے ہیں، فلاں پر آپ الزام، ہم نہیں، نبی کی بیٹی بول رہی ہے۔ نبی کی بیٹی نے کہا یہ نور دین کو بجھانا چاہتا ہے، یہ دین کے چراغ کو بجھانا چاہتا ہے،
وہ جو بیٹھا وہ دین کے چراغ کو بجھانا چاہتا ہے۔ اے دنیا کے مسلمانوں، نبی کی بیٹی کی زبان ہے، ارادہ اللہ کا ہے، کلام نبی کی بیٹی کا ہے، مشیت خدا کی ہے، بیان نبی کی بیٹی کا ہے، پیغام نبی کا ہے، اور یہ دنیا کو بتا دیا کہ یہ نور دین کو بجھانا چاہتا ہے، یہ چراغ دین کو بجھانا چاہتا ہے۔ جو دین کے چراغ اور نور دین کا دشمن ہو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس کے بعد عزیزان گرامی جلدی سے دو فقرے اور سن لیجئے، پھر کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وَحِمَالِ سُنَنِ النَّبِيِّ الصَّفِيِّ، اور تم نے نبی کی سنت کو بھی چھوڑ دیا۔ کل کا رائٹر رپورٹر میڈیا لوگ، افراد، کاتب، کتاب، لکھنے والے یہ لکھ دیں گے ارے یہ تو نبی کی سنت پہ عمل کرنے والے تھے، بال کو دیکھا کا زلف نبی، مسواک کرتے دیکھ لیا تو مغرب سے پہلے مسواک شروع کر دیتے ہیں کا سنت نبی۔ نبی کی بیٹی بول رہی غدار ہیں، سنت نبی پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں وَحِمَالِ سُنَنِ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَىٰ، ارے تم نے تو نبی کی سنتوں کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ یہ تو مکاری ہے، زلفوں کو دیکھ کر زلف نبی، مسواک کے دیکھ کر مسواک نبی نہیں۔ نبی کی بیٹی نے کہا سنت نبی کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ صدیقہ بول رہی ہے، طاہرہ بول رہی ہے، بنت رسول بول رہی ہے۔ اس کے بعد فرماتی ہیں اب جو جملہ کا خدا کی قسم پوری دنیا کو نبی کی بیٹی نے ہلا دیا۔ فرماتی ہیں تشربون حسو فی ارتغاء، تم نے بلائی کے بہانے، ملائی کے بہانے پورا کا پورا دودھ پی لیا۔ بلی جب چوری کرتی ہے نا، چوری سے آتی ہے تو وہ بلائی کے بہانے کبھی کبھی پورا کا پورا دودھ پی جاتی ہے۔ یہ نبی کی بیٹی کا جملہ ہے، عربی میں لکھا ہوا ہے تشربون حسو فی ارتغاء، بلائی کے بہانے تم نے پورا کا پورا دودھ ہی نگل لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرماتی ہیں کہ وَتَمْشُونَ لِأَهْلِهِ وَوَلْدِهِ فِي الْخَمْرِ وَالضَّرَّاتِ، تم اور رسول کے اولاد، یعنی اتنا عظیم جملہ نبی کی بیٹی کا ہے۔ اس کے بعد فرماتی ہیں کہ وَأَنْتُمْ الْآنَ تَزْعُمُونَ أَنْ لَا إِرْثَ لَنَا، اور تم یہ گمان کرتے ہو کہ ارث یا میں اپنے بابا کی وارثہ نہیں ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کل انشاءاللہ اس خطبے کو آگے پڑھوں گا کہ بی بی نے جب خطاب کیا تو خطاب کرنے کے بعد سچویشن کیا پیش آیا۔ اب عزیزان گرامی ایک صلوات پڑھیں تو ایک فکر پیش کر دوں آپ کی خدمت میں۔ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ، چونکہ ٹاپک ہمارا جو موضوع ہے، ہمیں موضوع سے نہیں ہٹنا ہے۔ ہم پڑھنا تو بہت کچھ پڑھ سکتے ہیں مگر ہمیں موضوع سے نہیں ہٹنا۔ ٹاپک ہمارے بچوں اور جوانوں اور یوتھ کے دماغ میں جانا ضروری ہے کہ کیا ہوا باغ فدق میں، کیا ہوا خطبے میں، کیا ہوا نبی کے زمانے کے بعد، اور کیا ہوا بنت رسول کے ساتھ، ساری باتیں پہنچنا ضروری ہے۔ مولائے متقیان موجود تھے کہ دیکھا دو لوگ آئے۔ اب چونکہ تاریخ نے لکھا ہے ہم بیان کر دیں گے، اور نام بھی لکھا ہے تو ہم نام بھی بتا دے رہے ہیں۔ ابن قتیبہ نے اپنی کتاب میں لکھا، عربی کی کتاب ہے، اس میں لکھا کہ گھر جلانے کے بعد، نبی کی بیٹی کے گھر پر حملہ ہونے کے بعد، دو لوگ، عمر ابن خطاب و ابو بکر، یہ دونوں لوگ بیت علی کے قریب آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ یا علی ہمیں بنت رسول حضرت بطول سے بات کرنا ہے۔ مولائے متقیان نے کہا کہ یہ میں پوچھ لیتا ہوں نبی کی بیٹی سے۔ اندر تشریف لائے اور لانے کے بعد کہا کہ یہ دونوں آئے ہوئے ہیں اور یہ دونوں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ بات کریں گے ان سے؟ تو نبی کی بیٹی نے کہا کہ البیت بیتک، یہ گھر تو آپ کا ہے اور میں آپ کی زوجہ ہوں، جو آپ فیصلہ لیں۔ اب چونکہ میسج کو کنوے کرنا ہے اور بطول کو بتانا تھا کہ یہ کون ہیں، یہ ابن قتیبہ نے لکھا ہے، جو آگے میں پڑھوں گا اس کو غور کیجئے گا۔ اب فیصلہ یہ ہوا، علی اور جناب فاطمہ کے ذریعے فیصلہ یہ ہوا کہ ٹھیک ہے، دیوار کے پیچھے نبی کی بیٹی کھڑی ہو گئی اور وہ دونوں دروازے کے باہر یعنی دیوار کے باہر کھڑے تھے۔ دونوں نے کھڑے ہو کر کہا السلام علیک یا بنت رسول اللہ۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر آپ کو کوئی سلام کرے تو جواب دینا واجب ہے کہ نہیں ہے؟ واجب ہے۔ اگر کوئی جواب نہیں دیتا ہے تو وہ ڈیو رہتا ہے، واجب ہے، ناٹ مستحب، واجب ہے۔
اور جواب سلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے میں آپ سے کہوں سلام علیکم مینس پیس بی اپون یو، اور آپ کہیں وعلیکم السلام تو پیس بی اپون یو ٹو. کیا مطلب؟ یعنی آپ سلامت رہو. وعلیکم السلام کا مطلب آپ سلامت رہو. جب دونوں نے، ابن قتیبہ نے لکھا، دونوں نے سلام کیا، نبی کی بیٹی نے دونوں کو سلام کا جواب نہیں دیا. یہ اہل سنت کی کتاب ہے، شیعوں کی کتاب نہیں ہے. اہل سنت کے راوی، رائٹر، رپورٹر نے لکھا کہ نبی کی بیٹی نے دونوں کو جواب سلام نہیں دیا. اے بنت رسول، مسلمان اگر سلام کرے تو مسلمانوں کو سلام کا جواب دینا واجب ہے. مگر ہم اور آپ یا دوسرے لوگ مسلمان کہتے ہیں مگر نبی کی بیٹی کی نظر میں مسلمان ہیں یا نہیں، یہ تو نبی کی بیٹی جانتی ہے نا ایسا. کیونکہ اگر مسلمان سلام کرے تو جواب سلام واجب ہے. اور بنت رسول، عصمت بطول، بضعت رسول، نبیوں کے سلطان و سردار کی بیٹی، اور دو فرد کو جواب سلام نہ دے، جواب سلام نہیں دیا. اس کے بعد جو گفتگو سنیے، نبی کی بیٹی نے اندر سے آواز دی، حل سمعتم قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تمہیں نبی کا قول یاد ہے؟ تم دونوں کو نبی کا قول یاد ہے؟ کہا کون سا؟ کہ نبی نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، من اذاہا فقد اذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی. یاد ہے؟ دونوں نے کہا. ابن قتیبہ نے کہا یاد ہے، نبی نے ارشاد فرمایا ہے. تو بی بی نے کہا تم دونوں نے مجھے اذیت دیا ہے، تم دونوں نے مجھے اذیت دیا ہے. اور اس کے بعد فقرہ کہا کہ میں بابا سے جا کر تمہاری شکایت کروں گی. اللہ اکبر. ابن قتیبہ نے یہاں تک تو لکھ دیا کہ نبی کی بیٹی نے اندر سے کہا کہ جب تک زندہ رہوں گی فریاد کرتی رہوں گی، بابا سے تمہاری شکایت کروں گی. جو نبی کی بیٹی کو اذیت دے، اللہ اکبر، جو نبی کی بیٹی کی پسلیوں کو توڑ دے، جزاکم اللہ خیر الجزاء. عزیزو، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کی. سخت منزل ہے. عادتاً ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو سارے لوگ پرسا دیتے ہیں، کوئی گھر نہیں جلاتا، کوئی پسلیاں نہیں توڑتا، کوئی مارتا نہیں ہے. آج آپ ایک جنازے میں گئے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ضیاء بھائی کے بیٹے کا انتقال ہوا، پوری دنیا سے تعزیت، سارے اٹلانٹا کے لوگ پہنچ گئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، گھبرانا نہیں، آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا، ہم تعزیت کے لیے آئے ہیں. کسی نے نہیں ستایا. لیکن ہائے رے نبی کی بیٹی کا مقدر، نبی کی بیٹی کا مقدر، نبی کا بھی انتقال ہی ہوا تھا، نبی قبر تک پہنچے ہی تھے کہ ظالموں نے نبی کی بیٹی کو اس انداز میں تعزیت دی کہ ایک ہاتھ کے بازو کو نبی کی بیٹی کے بازو کو توڑ دیا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. عزیزوں، میں سہارا لے کے چلے، جبکہ 18 سال کی عمر میں قوت بہت ہوتی ہے. 18 سال کی بچی، اس کے طاقت ہوتی ہے، وہ عصا کا سہارا لے کے چلے. انہوں نے کہا دو وجہ ہے، یا تو بہت زیادہ غم ہو یا جسم کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے تو پھر اسے عصا کا سہارا لے کے چلنا پڑتا ہے. عزیزوں، مسلمانوں نے، مجرموں نے، ظالموں نے نبی کی بیٹی کو اس انداز میں تعزیت پیش کی کہ نبی کی بیٹی کا ایک بازو ٹوٹ گیا تھا، پسلی ٹوٹ گئی تھی. عزیزوں، میں فقرہ آج دیکھ رہا تھا، آنے سے پہلے میں نے سوچا مصائب کے چند فقرے آپ تک پہنچا دوں. میں مصائب کے فقرے دیکھ رہا تھا. عزیزوں کی بطول سلام اللہ علیہا جب گھر میں چلتی تھی تو دو طریقے سے چلتی تھی، یا دیوار کو پکڑ کے چلتی تھی یا عصا کا سہارا لے کے چلتی تھی. اور کبھی کبھی جب چلا نہیں جاتا تھا تو بچوں سے کہتی تھی بچوں ماں کو سہارا دو.
جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزیزو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسر جنبہا، ارے میری جدہ کی پسلیوں کو توڑ دیا گیا تھا۔ عزیزو جنبہ کہتے ہیں عزیزو تمام پسلیوں کو، ایک رخ کے تمام پسلیوں کو توڑ دیا گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم بنت رسول حضرت بطول عزیزو کسی کی ایک ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو وہ سانس نہیں لے پاتا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزیزو ابن قتیبہ نے تو لکھ دیا کہ 2 آئے تھے دروازے بطول پر، لیکن کیوں آئے تھے؟ آپ نے کبھی سوچا یہ دونوں کیوں آئے تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی کی بیٹی پر حملہ کیا تھا اور ان کو اندازہ تھا کہ ہم نے نبی کی بیٹی کے اوپر دروازہ گرایا ہے، ہم نے اس کے بازو کو توڑا ہے، ہم نے اس کی پسلیوں کو توڑا ہے، چلو چل کے پتہ لگائیں کہ نبی کی بیٹی کتنے دن زندہ رہے گی۔ اس لیے کہ جب ہم کلام کریں گے تو آواز سے اندازہ ہو جائے گا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ارے کسی ڈاکٹر سے پوچھو اگر کسی کی پسلی ٹوٹ جاتی ہے تو جب وہ گفتگو کرتا ہے تو کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے آہستہ بولنا تو چاہتا ہے لیکن آواز نہیں نکلتی۔ جب ظالموں نے کلام کیا، نبی کی بیٹی نے گھر کے اندر سے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے جب کلام کیا، ارے دونوں سمجھ گئے اب یہ نبی کی بیٹی زیادہ دن۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ارے یہ نبی کی بیٹی زیادہ دن زندہ نہیں رہے گی۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلومہ کے، سوائے غم فاطمہ کے۔ عزیزو امام زمانہ بھی مجلس میں آئے ہوں گے، امام حسین بھی آئے ہوں گے، حضرت ثانیہ زہرا بھی آئے ہوں گی۔ عزیزو میں نے کتاب میں پڑھا جب مجلس حسین ہوتی ہے یا مجلس بطول ہوتی ہے تو 3 بیویاں ضرور آتی ہیں، ایک نبی کی بیٹی، ایک علی کی بیٹی، ایک حسین کی بیٹی۔ لیکن جب مجلس بطول ہوتی ہے، ابھی دمشق میں نے آیت اللہ سے پوچھا یہ بتاؤ جب فاطمہ کی مجلس ہوتی ہے کون آتا ہے؟ کہا ایک چھوٹی سی بچی ہے جو شام کے زندان کو چھوڑ کر ارے پھوپھی سے کہتی پھوپھی چلو، ارے دادی کی مجلس ہو رہی ہے۔ وہ بچی جس کے رخسار پر تماچوں کے نشان ہیں، جس کا دامن جلا ہوا ہے، جس کی پشت زخمی ہے، جس کے بال سفید ہیں، آ کر کہتی اتنے چاہنے والے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ خدا اس آواز گریہ پہ رحمت نازل فرمائے، خدا آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اس لیے کہ امام حسین خود گریہ کرتے ہیں، پوری کائنات عاشورہ میں حسین پر روتی ہے، عزائے فاطمیہ میں حسین اماں پہ روتے ہیں۔ اماں ظالم نے تیری پسلیوں کو توڑ دیا، اماں ظالم نے میرے بھائی محسن کو۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزادارو ایک فقرہ اور زحمت تمام کر دوں۔ عزیزو یہ 3 بیویاں، نبی کی بیٹی، علی کی بیٹی، حسین کی بیٹی، ان پر اتنا ظلم ہوا ہے، خدا کی قسم اتنا مارا ہے ظالموں نے، اتنا تڑپایا ہے ظالموں نے۔ مجھے نہیں معلوم کہ 18 سال کی عمر میں نبی کی بیٹی تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ مجھے بتاؤ 18 سال کی عمر کیا مرنے کی ہوتی ہے؟ 18 سال کی عمر میں نبیوں کے سردار کی بیٹی مدینے میں تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ علی کی بیٹی کو اتنا ظالموں نے مارا ہے، ارے کربلا سے شام تک مارا۔ ایک مرتبہ مختار ثقفی نے ایک ظالم کو گرفتار کیا، کہا یہ بتا تو نے کربلا میں بہت ظلم کیا، تو نے کیا ظلم کیا؟ مختار سے کہتا، ظالم کہتا مختار تم نہ پوچھو، اس لیے تم حسین کے چاہنے والوں برداشت نہ کر پاؤ گے، سنو گے علی کی بیٹی پر کیا ظلم ہوا۔ کہا شام غریبہ میں ہمارے لیے حکم یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو تلاش کر کے ان کو نیزوں سے مارو، ان کو تازیانوں سے مارو۔ 2 بچوں کا ہم نے پیچھا کیا، وہ 2 بچے دوڑتے ہوئے ایک بی بی کے دامن میں چھپ گئے۔
میں نے اس بیوی سے کہا بچوں کو میرے حوالے کر دے. بیوی نے بچوں کو دامن میں چھپا لیا. ظالم سے مختار نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا جب بچوں کو بیوی نے نہ دیا، میرے ہاتھ میں نیزہ تھا، میں نے نیزے کی انی سے اس طویل القامت بیوی کے سر پر ضرب مارا. پھر میں نے دوسری ضرب لگائی، ارے مختار بے ہوش ہو گئے. ظالم کہتا مختار میں نے تیسری ضرب لگائی، عرفت انہا زینب، مجھے پتا چلا یہ علی کی بیٹی زینب ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ارے تیسری بیٹی عزیز و حسین کی ہے. جب حسین کا سر شام غریبہ میں اتنا زینب کو تڑپایا گیا، سکینہ کو تڑپایا گیا. مجلس ختم ہو رہی، دعا مانگ لینا خدا آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائے، زہرا آپ کو اجر کثیر دیں. لیکن عزیزو خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. 4 سالہ بچی کے سامنے جب شام میں سر آیا ہے، حسین کی بچی نے جب اپنے بابا کا سر لیا، سر لینے کے بعد وہ سارے فقرے کہے، مگر 3 جملے ایسے کہے کہ بابا جیسے جدہ فاطمہ کے بال 18 سال کی عمر میں سفید ہو گئے تھے. بابا آنکھوں کو کھولو، بابا دیکھو میرے بال سفید ہو گئے ہیں، مجھ پر اتنے غم ڈھائے گئے. اس کے بعد بی بی فرماتی سکینہ، اے بابا، ارے جدہ فاطمہ 18 سال کی عمر میں ان کی کمر جھک گئی تھی. بابا تیری بیٹی سکینہ کی کمر 4 سال کی عمر میں. ایک مرتبہ آخری فکرہ کہتی بابا ظالم نے تیرے دانت کو شہید کر دیا، بابا میرے چہرے کی طرف دیکھو. ارے ظالم نے شام غریبہ میں بابا اتنا سنگین تماچا لگایا، بابا میرے دانت شہید ہو گئے. یہ کہہ کے بچی خاموش ہو گئی. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.